تو اللہ پہ ترجیح مت دو دنیا کو. اس لیے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کے مجھے کبھی آج تک الحمدللہ حسرت نہیں ہوئی کہ یار یہ بنگلہ اتنا ہے, اتنا یہ اتنا, پتہ نہیں کیا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ کھٹولا کہتے ہیں, وہ جو جنازے کا ہوتا ہے نا کھٹولا, اس میں لیٹا ہوا ہوگا یہ. تو بنگلہ بہت اچھا ہے, کاش یہ ہمیشہ رہتا, پھر بہت اچھا ہے بھائی. رہتا ہمیشہ نہیں ہے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. فری پھوکڑ میں مل جائے یا کروڑوں پتی اللہ نے بنایا ہوا ہے تو ایک آدھ بنگلہ خرید لو, نہیں بنایا ہوا ہے تو چھوڑو یار. حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, اور سواری جو استعمال میں آ گئی. باقی تیرا مال نہیں ہے, وارثوں کا مال ہے. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے کروڑوں روپے تو نے لگا دیے, وارثوں کا ہے. آپ کا چلو وارثوں کا تو ہے, ان کا کہاں ہے, وہ بھی تھوڑے دن رہیں گے, آگے پارسل کریں گے. وہ کسی کا بھی نہیں ہے. وہ اس کا فائدہ صرف ریاض ملک کو ہوگا. وہ پیسے لے کے کھائے گا, اور اس کو بھی جب ہوگا جب وہ کھائے. اگر وہ بھی پراپرٹی بنا کے چلا گیا تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, تبھی ہم کھاتے الحمدللہ اچھا ہیں. اور آپ نے فرمایا جو پہن کے پرانا کر دیا, کوشش کرتے ہیں پہنے اچھا. اور آپ نے فرمایا جو بھی چیز استعمال میں آئے, اس لیے گاڑی ہم نے کیا رکھی ہوئی ہے بھائی, پہلے جی ٹی او 125 رکھی تھی جب موٹر سائیکل تھی, اب کیا رکھی ہوئی ہم نے, ریوو رکھی ہوئی ہے. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے, تو چندے کے پیسوں سے نہیں ہے بھائی, اپنے پیسوں سے ہے, سمجھتے ہو. اور مجھے پتا ہے کہ میری جتنی مالی حیثیت ہے اس سے ڈبل مالی حیثیت والوں لوگوں نے ریوو نہیں رکھی, وہ سادہ کار میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عیاشی نہیں ہے میرے بھائی, بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے. جو استعمال میں آ گیا وہ ہو گیا. اور جو لوگ کر رہے ہیں نا, جو پٹپٹیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ سادگی نہیں ہے, اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ دنیا سے محبت اتنی ہوتی ہے, جان نکل رہی ہوتی ہے پیسہ نکالتے ہوئے, خرچ نہیں کر رہے ہوتے. ذاتی بنگلے لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں چنچیوں میں, ذاتی بنگلے لیے ہوئے اور کھا ڈھنگ سے نہیں رہے ہیں. تو خیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے, کئی بار اس پہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا, اے اللہ لأزینن لہم فی الارض, زمین کی چیزوں کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا, اٹریکٹیو, ہر چیز کھینچے گی. ادھر جب حیدری مارکیٹوں میں جائیں گے, ابے یار ایک الگ دنیا ہے بھائی, کاش میری جیب میں بھی پیسہ ہوتا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا اسی کے حیدری مارکیٹ سے ارلی جانب قبرستان ہے. یہ سارے حیدری والے تھوڑے دنوں میں کہاں کے لیٹے ہوئے ہوں گے, ادھر لیٹے ہوئے ہوں گے. تو قبرستان جا کے یہ بولا کرو کاش میری جیب میں اعمال ہوتے. تو یہ جو مردے پڑے ہوئے ہیں نا, یہاں کیا کام آئے گا بھائی, اعمال کا. تہجد ہوتی, تراویح ہوتی, تلاوت ہوتی, صدقے ہوتے, خیرات ہوتا, سچ ہوتا, اللہ کی محبت ہوتی. تو یہ قبر میں آج کیا ہوتی, کام آتی. قبر میں جانے کے بعد غریب امیر سب ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں, کاش بھائی ہم نے کیا جب فرشتہ آ کے قبر میں سوال پوچھتا ہے تو کئی حدیث میں آتے ہوئے سوال پوچھے گا کتنی دکانیں تھی آپ کی, کیا بینک بیلنس تھا. یہ ہے اللہ میاں کے یہ سوالات بولو ہے ہی نہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے دل لگانا, کسی سے گناہ ہو جاتا ہے نا, مجھے اس سے تبھی نفرت نہیں ہوتی کہ یار ایک وقتی کسی خواہش کی بیس پہ گناہ ہو گیا, اللہ توبہ کی توفیق دے. لیکن نیک آدمی اور دنیا پہ رالے ٹپکاتا ہو نا, بہت غضب آتا ہے اس شخص پہ. ایک دیندار صاحب تھے, ایک دن بڑی نیک پرہیزگار, چہرے پہ نور وور, ٹوپی داڑھی, مجھے کہنے لگے حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہو نہ جائے. میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو. پھر ایک دن میرے پاس آیا, کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے, پرانا قصہ ہو گیا, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. 4تھا بچہ ہو رہا ہے, اب مجھے ڈر ہے کہ یار اب پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے, پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو, اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب. آپ میرے بیان بھی سنتا, پابندی سے سنتا تھا. تو مجھے خیال ہوا خدا کے بندے, مرغے پھوڑتا ہے تو صبح و شام, یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے یا مجھے بچے پسند ہی نہیں ہیں. ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت نہیں پسند ہوتے بچے, یوں کہہ دیتا. یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اتنا مجھے غصہ آیا نا, یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, اتنا چھوٹا دل. اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کی بیس پر ہے,
جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت، بچہ پیدا ہوتا ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ غافل ہوگا. اور اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے دلائل سے میں جواب نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی جاؤ یار، نہیں کرو، گرا دو اس کو، اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب ہوگا. میں نے کہا واقعی تم قحط سے مر جاؤ گے، چوتھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی. میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی، اس مہنگائی کے دور میں تو شادی اور ایک کیوں پیدا کیے. پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو خود 8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، اب ان کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا، اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر. اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی، اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے. یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے، اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے، اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے، ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے. یہ تمام طرف سے جب امن سکون، بلکہ سیدھا سیدھا کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی. ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ. کیا خیال ہے بھائی؟ بچہ پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا، ڈاکو نے مار دیا. یہ جتنے ڈاکو نے مارے ہیں تو پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو تو مارا ہے جو بڑے ہو گئے تھے. تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو، کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا. آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہا. تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے، اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ، اور دنیا مسافر خانہ ایسی کی تیسی. وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں، جب ان کا بیوی سے پڈا ہوتا تھا نا اور سسرال والے ان کو یوں یوں کچیٹ رہے تھے نا، بہت زیادہ ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا. بہت زیادہ جب تنگ آ گیا، مجھے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی، جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو، ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق. پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں، میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا، کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی، اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی تو ان کو ایسا لگے گا جس کسی نے کھجایا تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ. اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے. کہہ رہی ہے ایسی کی تیسی، وہ ہنسیں گے. وہ کوئی کام کرنا شاید شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو، تو میں نے کہا ایسی کی تیسی، وہ کہوں ہنسیں گے یار، بس اتنی سی بات ہو گئی ایسی کی تیسی. تو کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی. تو میں شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے ہیں. خیر، تو اللہ میاں نے کیا فرمایا، جلدی سے مکمل کروں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان نے کہا میں زمین کو کیا بنا دوں گا، اٹریکٹیو. یہ سائنسدانوں کے لیے بھی بنایا ہے، یہ سیاست دانوں کے لیے بھی بنایا ہے. بھول گئے ہیں کہ موت بھی ہے. تو دنیا میں خوش صرف 2 لوگ رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ، ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں. 2 وقت کی روٹی مل جائے. آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. میرے پاس آتے ہیں، میرے بچے ہیں ایکچولی، میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں، تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں، تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے، کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا؟ ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر، نہیں کرتے تو کیا بیچو، ٹماٹر بیچو. اس میں کیا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بےزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں؟ بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر.
खामखा की टेंशनें क्यों पाली हुई हैं तुम लोगों ने अपने ऊपर. देखो ये मेरा भांजा बैठा हुआ है वहां से जो कुरान पढ़ा रहा है. ये क्या हुआ, इंटर में नंबर बहुत कम है, फेल हो गया था. है राफे था वो, इसका बड़ा भाई, इंटर में फेल हो गया. ये कह रहे मेरी बेइज्जती, इसी की वाकया है वो. खैर तो इसका बड़ा भाई फेल हो गया इंटर में. अब्बा को आके बताया कि भाई आपका बेटा फेल हो गया. इसके जो अब्बा ने, मेरे बहनों ही हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, हदरत से ताल्लुक था. तो उसने कहा कोई बात नहीं, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना, कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं ली. सही है ना, अभी भी पढ़ रहा है माशाल्लाह. तो ये मुसाफिर ये जो टेंशन ले रहे होते हैं ना बच्चों की, कहते हैं हमें बच्चों की तरबियत की फिक्र है. भाई तरबियत की नहीं होती है आपको, आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है. आप कह रहे हैं कमबख्त ऑपरेशन से पैदा हुआ था, उस वक्त इतना खर्चा हुआ, स्कूलों की इतनी फीसें, अब कमाऊ पूत बनेगा तू. क्या बनेगा? तभी अगर गैब से पता चल जाए ना कि इंटर फेल होगा लेकिन कमाएगा 1 करोड़, माँ बाप कहेंगे 20 दफा फेल हो जा तू, हमें रोकड़ा चाहिए. जैसे एक अब्बा के 4 बच्चे थे, तारुफ करवाया, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, ये क्या है, ये चोर है. कहा इसको रखा हुआ क्यों? कहते कमाता सिर्फ यही है. तो माँ बाप लेबल तरबियत का लगा रहे होते हैं, असल में तरबियत मकसद नहीं होती. कमाने से तालीम याफ्ता बनाना मकसद नहीं होता, असल मकसद होता है रोकड़ा. तो हमारा जब मकसद रोकड़ा है ही नहीं, हमने कमाने के लिए पैदा ही नहीं किया, हमने पैदा इसलिए किया कि भाई अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह चाहता है ईमान वालों के घर में मखलूक पैदा हो. तो जब अल्लाह के लिए किया है तो भाई कमा ले तो भी ठीक है, नहीं कमाए तो तू मरेगा ना, मैं थोड़ी मरूंगा तेरे ना कमाने से. और जब ये फलसफा आप बच्चों को दोगे ना तो उसका बाप भी कमाएगा. देखना फिर बच्चा पता है क्यों नहीं पढ़ रहा होता, वो समझता है मेरे पढ़ने से फायदा किसको हो रहा है, अब्बा को, वो पढ़ ही नहीं रहा. जब उसको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ने का मुझे ही फायदा है, नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ही नुकसान है, तो फिर पढ़ेगा. नहीं पढ़ेगा तो उठाए नुकसान. कितनी दफा उकसा लेगा, 3 दफा 4 दफा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो. जज़ाकल्लाह. तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना फिर वो. तो इन चीजों की ज्यादा टेंशन, हाँ हमें बच्चों की दीनी तरबियत की फिक्र होती है, कमाऊ पूत की फिक्र करनी चाहिए लेकिन मुसल्लत नहीं करो. दीनी होती है कि कहीं गलत सिमत में तो नहीं जा रहे, उसमें हम चपेट भी देते हैं उनको. मुझे नहीं याद कभी बच्चे के स्कूल की छुट्टी पे मारा हूं मैंने. नमाज छोड़ने पर मैं नहीं छोड़ूंगा बच्चे को, वो तो हदीस में हुक्म है, चित्रौल लगाओ इनको, नमाज नहीं छोड़ने दो भाई, क्योंकि आखिरत ये थोड़े दिन की है भाई. यहां तो क्या बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, आखिरत में अगर बख्शिश हो गई तो सुभान अल्लाह. और तरबियत की फिक्र करो, तालीम की भी करो, लेकिन मुसल्लत अपनी खोपड़ी पे नहीं करो. और मुसल्लत करने से वो पढ़ेगा भी नहीं. मैंने कभी नहीं देखा जो माँ बाप बच्चों की टेंशन लेते हो तो बच्चे भी माँ बाप की टेंशन में ले रहे हो. बच्चा कभी भी किसी की टेंशन, कभी ऐसा नहीं होगा आप बैठे हुए यार टेंशन में, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे ने देखा अब्बा टेंशन में है, बच्चे के आंसू निकले, किताब लेके बैठ जाए. मैंने इस कायनात में, पाकिस्तान में कम से कम ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा. समझ रहे हो, इतने नेक बच्चे मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट. वो कहेगा अब्बा टेंशन क्यों ले रहे हो, अब्बा बेटा तू पढ़ नहीं रहा है. फिर इधर से निकल जाएगा, दूसरे दरवाजे से निकल के बाहर चलेगा, कहेगा शायद थोड़ी देर में अब्बा का मूड सही हो जाए. तो आपके जोर जबरदस्ती से कोई नहीं पढ़ता. हम भी नहीं पढ़े, हमने चित्रौल खाए हैं, हिंटर से मारे खाई हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़े. जब पढ़ने पर आए तो अपनी मर्जी से बहुत पढ़ गए. तो जबरदस्ती नहीं होते ये काम. और सबसे बड़ी बात, दुनिया को मुज़य्यन कर दिया है ना शैतान ने, तो उसकी वजह से टेंशन है मार्केट में. क्या